بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں محسن ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کا بدلے کا پاکستان۔ ناظرین کرام، ہماری جو زندگی ہے یہ بھی بڑی زبردست ہے اور اس پہ سیکھنے کا عمل بہت دیر تک جاری رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی کے عوامل کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اچھی شخصیت کے مالک ہوں گے، یہ صرف ایک خوبی ہوگی، اور آپ کو اور بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اچھی شخصیت کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہوں گے۔ یہ دوسری کلاس ہوتی ہے، اور یہ جیسے جیسے میں کلاس بتا رہا ہوں ویسے ویسے نمبر آف پرسنز کم ہوتے جاتے ہیں۔ تیسری کلاس وہ ہوتی ہے جو اچھی شخصیت بھی ہوتی ہے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی زبردست سنسیئر ہوتے ہیں اور اپنی جو کمیونٹی ہے، اپنی برادری ہے، اس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ یہ بڑے لیمیٹڈ فگرز میں چلے جاتے ہیں، اور وہ جس کو کہتے ہیں چراغ لے کے ڈھونڈنے والی، جو چوتھی کیٹیگری میں بتا رہا ہوں، یہ وہ کیٹیگری ہے جو ہزاروں بلکہ میں اگر کہوں کہ لاکھوں میں ایک شخصیت ایسی ملے گی جو اچھی شخصیت کا مالک بھی ہوگا، اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی بڑا زبردست تعاون کر رہا ہوگا اور اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا، اور اپنی برادری کے لیے بھی بڑا زبردست کام کر رہا ہوگا، اور چوتھی چیز وہ عوام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہزاروں بلکہ میں اگر فگر کروں تو لاکھوں میں ایک ایسی پرسنالٹیز مل جائے گی، کیونکہ یہ بڑا اوکھا کام ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے لیے تو کام کریں گے، اپنے پروفیشن کے لیے بھی کام کریں گے کہ اس سے آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کو روزگار ملے گا، آپ کا سٹیٹس اپ ہوتا ہے، اور آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں، چلو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی برادری ہے، روزانہ ملنا، منہ متھے لگنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو باتیں سناتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عوام کے لیے کچھ کرنا یہ بڑی اسپیشل اچیومنٹس ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ کر سکتے ہوتے ہیں جن کا اسپیشل براٹ اپ ہوتا ہے، جن کی گرومنگ بڑی زبردست ہوتی ہے، جن کے گرو استاد بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اسی طریقے کی ایک آج شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گیلانی صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ یعنی کہ سید ریاض الحسن گیلانی صاحب ہائی کورٹ بار ملتان کے صدر بھی رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا لاسٹ ٹائم، میں نے کہا کہ جی عام جو لوگوں میں جو متھ ہے وہ یہی ہے کہ جی جو وکلا کمیونٹی میں جو پولیٹکس کرتا ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا وکیل نہیں ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ لائرز کمیونٹی میں بھی بڑے اسٹرانگ ہیں، بڑی زبردست پریکٹس ہے آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹکس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی تیسرا انہوں نے یہ کمیونٹی کے لیے بھی کیا ہے اور چوتھا عوام کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست موومنٹ چلانے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے سنتے ہیں کہ یہ وہ موومنٹ ہے کیا جی؟ یعنی صاحب دی گریٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو میرے بارے میں الفاظ کہے میں مشکور ہوں۔ نہیں، تھینک یو ویری مچ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جس شخص کو بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ ہم نے آغاز کیا تھا 23 نومبر 2023 سے۔ ہم نے چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب سے درخواست کی تھی کہ میرے جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کے پاس وسائل کم ہیں، یہ سپریم کورٹ میں آنا جانا اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے، جس کی بھاری اخراجات کی بنا پر وہ سپریم کورٹ تک حصول انصاف کے لیے جا نہیں سکتے۔ تو جدید دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ملتان میں سپریم کورٹ کے مقدمات کی سماعت کا طریقہ کار شروع کر دیں، جیسا کہ پہلے اس وقت لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں یہ نظام موجود ہے۔ آن لائن ہیئرنگ ہو رہی ہے، آن لائن ہیئرنگ ہو رہی ہے ان 4 جگہ پہ۔ تو ہم نے کہا آپ میرے جنوبی پنجاب کو بھی طرف نظر کرم کریں، یہاں بڑی محرومیاں ہیں خان صاحب ہمارے علاقے میں، وسائل نہ ہونے کی بنا پہ ہم حصول انصاف کی طرف جا نہیں سکتے، اور جب ہم حصول انصاف کی طرف نہیں جا سکتے تو پھر معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے۔ پھر میرے جنوبی پنجاب میں یہ جو ونی اور یہ جو باقی اس طرح کی جو قباحتیں ہیں، ان میں ایک میجر ریزن حصول انصاف میں کسی محرومی بھی ہے۔ تو ہم نے کہا چاہیے کہ آپ کو جدید دور ہے نا جی، آپ کو 1 کمرہ درکار ہے، 2 ملازم درکار ہے، اور 4 کروڑ عوام کو آپ وہ سہولت ایٹ دا ڈور سٹیپ مہیا کر سکتے ہیں، جسٹ بیک جنبش قلم۔ تو ہم نے نہیں، یہ صرف چیف جسٹس صاحب نے کرنا، پیورلی چیف جسٹس، کوئی قانون سازی نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب نے ایک قلم اپنا ایک دستخط کرنے ہیں، ایک حکم دینا ہے اور یہ کام ہو جائے گا. اس کے لیے جو بینچ وغیرہ بنتے ہیں اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے؟ کچھ بینچز کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں بینچ تو نہیں مانگ رہے، بینچ تو وہی ہوئے گا. وہ جو 5 کیسز وہ پنڈی کے سن رہا ہوگا، وہ کہیں کے بھی سن رہا ہوگا، وہ ایک ملتان کا بھی کیس سن لے گا. ملتان کے تو کیس وہ پہلے بھی سن رہے ہیں. ملتان والوں کو اسلام آباد لاہور جانا پڑتا ہے. اگر یہاں پہ ایک کیمرہ لگنا، جیسے آپ کا سیٹ اپ، کتنے لوگ ہیں اس سیٹ اپ میں؟ اتنے ہی لوگ درکار ہیں، اتنا ہی چھوٹا سا ایک کمرہ درکار ہے. اور ہوگا کیا، 4 کروڑ عوام کو آپ جسٹس ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ پہنچا دیں گے. اچھا، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں اور کراچی میں آلریڈی یہ سروسز ہیں. جی بالکل ہے. تو وہاں پہ تو وہ رجسٹری بھی ہے سپریم کورٹ کی؟ جی جی جی، وہاں رجسٹری ہے تو انہوں نے یہ سہولت دے دی ہے. جی ہاں. رجسٹری پہ تو ججز جاتے ہیں روٹیشن بیسس پہ، کبھی چلے گئے کبھی نہیں. مستقل تو وہ اسلام آباد ہوتے ہیں. اسلام آباد جب بھی مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو جو لاہور 4 اسٹیشن ہیں، یہاں کے وکلا ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں تو ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے وہیں بیٹھے سماعت ہو جاتی ہے. تو میرے جنوبی پنجاب کو کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ 4 کروڑ کی آبادی ہے. یار آئیڈیا تو آپ کا بڑا کمال ہے کہ 4 گھنٹے کی یا میکسیمم 2 گھنٹے کی ہیئرنگ ہے، اس کے لیے وہ 2 دن کی پٹیک بھگتتا ہوگا، وہ مدعی بھی، وکیل بھی. وہ جو سائل ہے وہ، اس کا وکیل 2 دن کے لیے. اور اخراجات دیکھیں آپ، آنے جانے میں اخراجات کتنے ہیں، کتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. ہم اپنی قوم کا کتنا ٹائم، اور ہے کیا، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم نے ان سے درخواست کی تھی، وہ رسپونڈ نہیں ہوئی. بدقسمتی سے شاید کہیں سردخانے میں جو ہمارے ملک میں فیتا سرکاری سرخ فیتا رائج ہے وہ گیا. پھر اب پورے ملتان کے جو سپریم کورٹ کے وکلا پورے جنوبی وہ آج اکٹھے ہوئے ہیں. ان سب نے 205 وکلا نے اس پٹیشن پہ سائن کیے. انہوں نے درخواست کی یا ڈیمانڈ کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ جناب ہمارے جنوبی پنجاب کا خیال کریں، ہمیں یہ حق دے دیجیے. آپ کے لیے بھی سہولت ہے. دیکھیے مینی ٹائمز وکلا نہیں پہنچ پاتے، وہ کیس پھر ایڈجرن ہو جاتا ہے. ان کے لیے بھی سہولت ہے فوری طور پہ. یہاں بیٹھے ہوئے وکلا جو اپنا کیس، اچھا اب یہ دنیا بھر میں ہو گیا، یہ آن لائن ہیئرنگ دنیا بھر میں ہے. وہ اپنی کیسز بھی سارے وہ ہم لائیو کر رہے ہوتے ہیں نا کوریج کی. جی تو ملتان والا کیس اگر چلا جائے گا تو جی اس میں کوئی مطلب 2-3 فیکٹرز کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں جب آپ کوئی کام اس طرح کے بیریئر آ جاتے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیمانڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی سمجھ آ رہی ہے، کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ جی سمجھ بھی آ رہی ہے، کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیریئرز اتنے ہیں کہ جی اس کو حل کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگ جائے گا. تو کیا وجہ ہے؟ یا تو پھر وہ عقل کا پورا مطلب ہم کہتے ہیں نہیں یہ ول کی بات ہے. ہاں اس کا تعلق صرف ول کے ساتھ ہے، اس کا قطعاً کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بیریئر نہیں ہے اس میں. یہ جسٹ ایک ول کی بات ہے، ایک سوچ کی بات ہے. تو ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے اور ہم دیکھیں گے کچھ عرصہ، اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ نہیں ہم اس پہ ہمارا ہو رہا تو ہماری ایک ڈیمانڈ ہے. میرے خطے کا رائٹ ہے، میرے وسیب کا. دیکھیں وسیب نے مجھے 23 کو آپ نے خط لکھا تھا 23 نومبر کو، وہ نہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا. جواب کوئی نہیں ہے. پہلے خط لکھا تھا اس کا جواب آیا تھا وہ جب جسٹس قاضی فائز سے سب چیف جسٹس نہیں جب سینئر پیونل جج تھے. ان کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں حفاظت کرنا چاہیے. اینی وے اگر ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری بات سنوائی نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے ہم ملتان کے وکلا اس بارے میں تحریک بھی چلائیں. اچھا یہ صرف ملتان کے وکلا سٹارٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ. اور وہ اسلام آباد میں؟ جی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سارے جیسے دوست مشاورت کریں گے تو اس کے بعد. لیکن ایک بات پہ ہم ملتان کے وکلا نے ڈٹرمنیشن کر لی ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب کا یہ حق لینا ہے، میرے خطے کے، میرے وسیب کے لوگوں کا. اچھا یہ بتائیے میرے جو کسان ہیں، میرے ہاری ہیں، مزدور ہیں، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ ان کا قصور ہے کہ آپ انہیں انصاف تک نہ جانے دیں. کمپنسیٹ کرنا چاہیے. یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اور کوئی اتنی بڑی ہیوج آپ کے لیے انفراسٹرکچر نہیں چاہیے، انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اچھا ہم تو یہ بھی آفر کرتے ہیں، یہ ایک کمرہ اسٹاف یہ ہم ایکسپینسز یہاں کے وکلا بیئر کر لیتے ہیں. گریٹ. ہم آپ سے ایکسپینڈیچرز بھی نہیں مانگتے، صرف آپ میرے وسیب کی نظر. جج صاحب وہاں بیٹھ جائے. نہیں جج صاحب وہاں تو کام کر رہے ہیں آلریڈی. صرف اتنا کر دیں کہ یہ ایکسیس جنوبی پنجاب کو بھی دے دیں جو آپ نے لاہور، پشاور، کراچی کو دی ہے، اور ملتان کو بھی دے دیں. 4 کروڑ عوام کا آپ نے فائدہ کرنا ہے. بجے جنبش کلام.
کرنا، بس یہ مہربانی کرنا۔ اچھا ویسے جب ہم وکلا کی تحریک کے لیے بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری تنظیمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، پنجاب بار ہے، ہائی کورٹ بار ہے، سپریم بار ہے، تو اس میں آپ ان کو بھی کسی سٹیج پہ کنسیڈر کرنے کا پلان ہے کہ ہم ان کو انگیج کریں اور اس کو کہیں گے کہ یہ ہماری موومنٹ کے لیے نکلے؟ دیکھیے جی، ہم تو سب سے ریکویسٹ کریں گے، سب سے یہ کوئی ریاض گیلانی کی کاز نہیں ہے، یہ جنوبی پنجاب کی کاز ہے، یہ اس ملک کی کاز ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ سپیڈی جسٹس ایٹ جو ڈور سٹیپ دیتے ہیں نا، اس میں معاشرتی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ونی جیسے اور واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، لالنس نظر آتی ہے، جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو یہ ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کا معاشرہ درست ہو جاتا ہے، آپ کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ ایک نظام انصاف ٹھیک کر دیں اس ملک کا، اس ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس ملک کی معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ پھر جو ہم نے مافیا پالے ہوئے ہیں گیلانی صاحب، ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ یہی مسئلہ، یہی رکاوٹ تو ہمارے راستے میں ہے، ہم یہی ان سے کہتے ہیں۔ دیکھیں قاضی فیصل صاحب سے، ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے اور آج تک ہم لوگوں کو بہت امیدیں ہیں کہ یہ نظام انصاف کی بہتری میں اپنا رول پلے کریں گے۔ اچھا انہوں نے سپریم کورٹ کے حد تک بہتر کام کیے ہیں، اب بدقسمتی سے وہ شاید مصروف زیادہ ہیں یا کیا وجہ ہے، انہوں نے باقی ملک کے نظام انصاف کی طرف ابھی توجہ نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں وہ ریسپانسبل ہے، آپ ریسپانسبل ہیں، لوئر جوڈیشری تک سارا وہ ریسپانسبل ہے، وہ ریسپانسبل ہے تمام۔ اس ملک میں چھوٹی سے چھوٹی سطح پہ بھی اگر انصاف کسی کو میسر نہیں آ رہا تو اس کی ذمہ داری براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ہے۔ وہ ذمہ دار ہیں، قاضی القضات ہیں، اور اختیارات ہیں ان کے پاس، ان کی یہ ڈومین ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے 2015 کے بعد سے نیشنل جوڈیشل کانفرنس نہ بلائی جا سکی، جس میں تمام ملک کے بڑے لوگ بیٹھ کے اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں کہ ہم نے انصاف کے نظام کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اور فل کورٹ بھی میرے خیال میں اب 10-15 سال اب ہوئی ہے، بس وہ انفارچونیٹلی پہلے کچھ چیف جسٹس صاحبان آتے رہے، ان کے ایمز تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے تھے، ہمیں قاضی صاحب سے بہت زیادہ امید ہے۔ اچھا ایک اور پہلو بھی ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ بارز وغیرہ پولیٹکس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو دوسرا جو فیکٹرز ہے وہ آپ کی بہت ساری جو لائرز کی کمیونٹی ہے، اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگی، مسلم یونین کے ساتھ ہوگی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی، جماعت کے ساتھ ہوگی، کسی کے ساتھ، تو کسی سٹیج پہ آپ ان کو بھی انگیج کرنے کا پلان کریں گے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں جب آواز اٹھے گی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، جنوبی پنجاب کے جو نمائندے ہیں وہ جا کے پارلیمنٹ میں کچھ وہ کریں کہ یہ ایڈریس کریں کہ یہ ایشوز ہیں، اس پہ ہونا چاہیے، تو اس کو بھی کسی سٹیج پہ آپ لیٹر پہ وائی ناٹ؟ دیکھیے یہ کاز کسی وکیل کی کاز نہیں ہے، یہ کاز ریاض گیلانی کی کاز نہیں ہے، یہ میرے پورے خطے کی، میرے پورے وسیب کی اور پوری ریاست کی کاز ہے۔ آپ جنوبی پنجاب کے 4 کروڑ عوام کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کر سکتے، تو یہ کاز ہے۔ اس کاز میں ہم ویلکم کریں گے ہر اس شخص کو، ہر اس ادارے کو، ہر اس باڈی کو جو ہمارا ساتھ ہے۔ سینیٹرز ہیں ابھی تو یہاں پہ یوسف گیلانی چیئرمین سینیٹس ہیں، اور باقی ایم پی ایز، ایم این ایز، ہر سطح پہ اس کی آواز اٹھائی جائے۔ جی انشاءاللہ ہم ہر دروازے پہ دستک دیں گے۔ جی ناظرین اکرام، جیسے میں نے بتایا کہ یہ اسپیشلٹی ہے اس شخص کی جو 4 چیزوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اچھی شخصیت، پروفیشن کے ساتھ، برادری کے ساتھ اور عوام کے ساتھ۔ اب دیکھیں 205 وکلا کی لسٹ ہے جو ادھر پریکٹس کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں ملتان میں، تو آئیڈیا گیلانی صاحب کے ذہن میں آیا، صرف یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، اس میں مگر رہا نہ کرو، خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ انہوں نے صرف آئیڈیا جنریٹ نہیں کیا، 205 وکلا کے ساتھ 1 بائی 1 ان کے چیمبر میں جا کے ان کے سائن کروانے، آپ کے بہت سارے آپ کے اگینسٹ ہوں گے، بہت سارے آپ کے حق میں ہوں گے، بہت سارے کلیشز میں ہوں گے، بہت سارے دوست ہوں گے، لیکن سب کو ٹچ کیا ہے کہ یہ برادری کی کاسٹ ہے، اس سے بعد، اس سے پہلے یہ 4 کروڑ عوام کی بات ہے، تو عوام پہلے ہیں جی۔ بحیثیت انسان ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں جو گیلانی صاحب کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ گیلانی صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے جی، اللہ پاک اس طرح آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے پاس انرجی اور آپ کی صحت ایسی ہو کہ جس طرح کے ایشوز پہ آپ بولتے رہیں اور وکلا کو لیڈ کرتے رہیں۔ چل بہت شکریہ ناظرین، جیسا آپ کے پاس مسلم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔